یہ گفتار کے غازی 2 نمبر کے انقلابی جن کا کبھی سائیکل کا چلان نہیں ہوا، کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا بریت کر دی، سازش ہو رہی ہے پی ٹی آئی پر ہم قبضے کی۔ کچھ عرصے بعد شاہ محمود قریشی کو رہا کر دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ آئیں گے اور وہ پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کر لیں گے، پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کل ایک خودکش بامبنگ کی ہے۔ بھئی تم چیف منسٹر، چیف ایگزیکٹو ہو، اگر آپ کی پولیس نے دہشت گردوں کو پکڑا ہے تو کیسے آپ سے چھڑوا سکتا ہے کوئی؟ خان صاحب کا ٹویٹ ہے نا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے جو لوگ ملوائے جاتے ہیں وہ میری خواہش کے نہیں ہوتے، وہ چغزن ہوتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، پی ٹی آئی اریسٹ، یہ ساری چیزیں آج کل خبروں میں کافی سننے کو مل رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کیسز میں بری کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ایک پلان چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، اور فیوچر میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو فی الحال صرف جو سوشل میڈیا پر باتیں ہوتی ہیں انہی سے پتہ چلتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، لیکن آبویسلی سوشل میڈیا پر ہر بات سچ نہیں ہوتی۔ نصرت صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے بعد شاہ محمود قریشی کا پی ٹی آئی میں کوئی کی رول بننے والا ہے، یا اس کے بعد ان کی اور پی ٹی آئی کی اٹسیلف کیا فیوچر ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم نصرت صاحب۔ شاہ محمود قریشی کا نام جب آئی ایم سوری، مجھے یعنی بڑی حیرت ہوئی ہے، یہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہی ہیں جو پیپلز اس کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے جو چھانگے مانگے تلی تلنگے جن کا کبھی سائیکل میں چلان نہیں ہوا، جس قسم کی کانسپریسی تھیوریز کرتے ہیں، یہ آپ اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ سوال ہی بات یہ ہے کہ 9 مئی کیسز میں بریت نہیں ہوئی ہے، صرف ایک کیس تھا کہ 9 مئی کے دن لاہور کے شیر پاؤ پل کے اوپر کچھ لوگوں نے ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی۔ وہاں پر جائے وقوع پر شیر پاؤ جو پل ہے وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب وہاں ہی نہیں بلکہ لاہور شہر ہی میں موجود نہیں تھے، وہ کراچی میں تھے جہاں ان کی بیوی کا آپریشن ہو رہا تھا۔ لیکن یہ گفتار کے غازی 2 نمبر کے انقلابی جن کا کبھی سائیکل کا چلان نہیں ہوا، کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا بریت کر دی، سازش ہو رہی ہے پی ٹی آئی پر ہم قبضے کی۔ بھائی 2 سال سے زیادہ عرصہ وہ بیچارہ جیل میں ہے، کوٹ لکھپت جیل میں ہے، اور کیا رہا ہو گئے اس بریت سے؟ سوال میں بھی یہی کرنے والی تھی کہ کہیں قبضہ ہی تو نہیں ہونے والا۔ جنون سر، نہیں تو قبضہ تو کر لیا ہوا ہے پہلے، علی امین گنڈا پور نے، اس کی بات کریں پھر اگر قبضے کی بات کرنی ہے۔ اس کا قبضہ تو اتنا طاقتور ہے کہ 18 سیٹیں اضافی ہونے کے باوجود وہ جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو راضی کرنے کے لیے 6-5 کا وہ فارمولے پہ ایگری کر لیتے ہیں، اور اس کے ایک دن بعد وہ اے پی سی بلاتے ہیں اور وہاں وہ آتی نہیں ہیں اپوزیشن جماعتیں۔ بٹ گیٹنگ بیک ٹو شاہ محمود قریشی، اب اپنی وفاداری کرنے کے لیے کیا کرے؟ سر میں گولی رکھ کے مار لے خود کو؟ اتنی ہی شدید ان کی جیل ہے۔ خان صاحب کے لیے تو پھر بھی ان کے بیٹے جو ہیں وہ غیر ملکی ان لوگوں سے مل رہے ہیں اور یہ اور وہ ہے، ان بیچاروں کا تو ذکر نہ کبھی علیمہ خان کرتی ہیں نہ کوئی اور کرتا ہے۔ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے یار اس عمر میں، اور وہ 2-3 مرتبہ بیچارے ہسپتال بھی جا چکے ہیں، کچھ نہ کچھ انہیں امراض بھی ہیں، تو اور کیا کریں وہ کہ جی بس وہ ایک مقدمے میں تو اور ابھی بھی جیل میں ہے، ابھی بھی بے تحاشا مقدمات، کم از کم 4-5 غالباً میرے اندازے میں۔ تو بڑا آسان ہے نا یہ ساری باتیں سوشل میڈیا پر، لائلٹی تو وفاداری تو دکھائی ہے، اس لیے کہ 2 نمبر کی ہے نا، اسی لیے یہ پارٹی جو ہے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا
کبھی آپ کو اگر وہ کال دیں گے، ابھی 5 اگست کی کال ہے، یہ جتنے آپ کو سوشل میڈیا پہ شاہ محمود قریشی کو تانے دیتے نظر آئیں گے، وہ آپ کو ان میں سے ایک بندہ نظر نہیں آئے گا. تو آپ لوگوں کے اور کیا کریں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شاہ محمود قریشی کیا کرے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یار میں وفادار ہوں عمران خان کا. وہ خدا کا واسطہ یہ کوئی ایمان ہے، کوئی کلٹ لانا ہے، کوئی کیا ہے یہ، وہ پیر ہیں کوئی یہ ان کے. تو جب کہ وہ جس مکتبہ فکر ہمارے ہاں جو صوفیاء کے مختلف سکول ہیں، ان میں ایک سکول مثلاً ہے قادری سکول، جس کے جیسے بلے شاہ تھے، وہ یہ کہ بادشاہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، فاصلہ رکھو، نیور گو نیئر ٹو پیپل ہو انجوائے اینی پریولیج. اس کے مقابلے میں سہروردی سلسلہ جس سے مخدوم شاہ محمود قریشی تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں یہ باقاعدہ کسی اپارچونسٹک ریزن کی وجہ سے نہیں، بڑے ریشنل انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ حکومت وقت کے ساتھ یا جو وقت کا سلطان ہے اپنے تعلقات بہتر رکھیں تاکہ خلق خدا کی خدمت کی جا سکے. تو وہ تو اپنے سہروردی سلسلے کی تعلیمات کو بٹرے کرتے ہوئے موجودہ حکومت سے بگاڑے بیٹھے ہیں. تو اس سے بھی زیادہ کیا ثبوت ہوگا پھر وفاداری کا؟ لیکن اس کے باوجود بس یہ کہ چونکہ ارے اس کو سزا نہیں ہوئی. مطلب دیکھیے کہ ہمارے اندر کتنا ظالم ہمارے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. گفتار کے غازی اقبال نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ وہ ایک مقدمے میں بریت، تو کیوں ایک، اور ابھی تک وہ شخص جیل میں ہے اور کسی کو یاد ہی نہیں کہ باقیوں کے خلاف کتنے مقدمے ہیں. وہ گاڈ سے کچھ رحم کریں. اس سے پہلے چل گئی تھی کہ جی ان کے بیٹے جو ہیں زین قریشی صاحب، وہ غالباً وہ 26ویں ترمیم کے لیے تیار ہو گئے ہیں ووٹ دینے کے لیے. تو ایک باقاعدہ ان پارٹی کے اندر جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے خاص گروپ ہے جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ ان کے خلاف ان کی تمام قربانیوں کو جھٹلاتے ہوئے ان کے برے دنوں کو اکنالج کرنے کو تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی کے انٹرنل کانفلکٹس کب تک ڈسکس اس طرح ہوتے رہیں گے؟ وہ یا تو پھر ایک پیج پہ آ جائے نا پارٹی. اس لیے کہ ہم لوگوں کو پاس صاف بات ہے بی ہمارے پاس لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اور کو سودا نہیں ہے بیچنے کے لیے. ہم لوگ کاہل صحافی ہیں. ہم لوگوں کو یہ نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ اس وقت جو ہے وہ جو بارشوں نے یہاں پہ طوفان مچا رکھا ہے اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے. ہم لوگ یہ بات ڈسکس کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، جرأت و ہمت سے محروم ہیں کہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے، اس کے پیچھے ایک نالہ ہے، اور اسے تعمیر کرتے ہوئے نام نہاد ڈیزائنرز کبھی یہ پرسیو نہیں کر سکتے کہ جناب کبھی بارش کا ریلا آئے گا تو کیا تو یہاں پہ اگر گاڑی چل رہی ہو تو یار وہ اس پانی میں بہہ کر نالے میں نہ چلی جائے تو اس کے ارد گرد کوئی جنگلہ بنگلہ یہ کوئی اس طرح کی کوئی پروٹیکشن ہے. اتنی دور رس تھنکنگ ہی نہیں ہے ہماری. تو جو پچھلے دنوں کیس جو ہوا ہے کہ وہ باپ بیٹی جو بیچارہ ایک بزرگ ایک جو ہے وہ ریٹائرڈ صاحب، وہ بیچارے اپنی ڈاکٹر بیٹی کو غالباً ملازمت وغیرہ پہ چھوڑنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اور اسے آئی ایم گیسنگ آج تک کوئی نام نشان نہیں ملا اس گاڑی کا. سرچ تو چل رہا تھا ان کا. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہم ان ایشوز کو بیان نہیں کر پاتے، ہم یہ دیکھتے ہیں یار کلک بیٹس اینڈ شیئرز کن موضوعات پہ ہونی ہے، اس پہ یار یہ ایک کانسپریسی تھیوری ذرا چلاؤ. کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ جی کچھ عرصے بعد شاہ محمود قریشی کو رہا کر دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ آئیں گے اور وہ پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کر لیں گے. پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کر لیں گے. بھائی جب تک عمران خان زندہ ہے یہ جماعت انہیں کی رہے گی. اس چاہے کو جتنے بھی کوئی انٹرنل کانفلکٹس ہوں کوئی ٹیک اوور کر ہی نہیں سکتا.
جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی ٹیک اوور نہیں کر پایا، ان کی بیٹی ہی نے کی، حتیٰ کہ ان کے سگے بیٹے مرتضیٰ اور شاہ نواز نہ کر پائے، بے نظیر نے کر لیا، بے نظیر نے کیے۔ اب وہ بے نظیر کے بیٹے کے پاس ہے اور بے نظیر کے شوہر کے پاس ہے، کوئی اور شخص جو ہے وہ اس جماعت کو ٹیک اوور کر ہی نہیں سکتا، لیکن فرض کر لیا گیا ہے، اب چلیں اس پہ گزارا کر لیں۔ اچھا، یعنی گپ شپ کے لیے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی قدورتیں ہیں، ہم خود بحیثیت فرد ہم اتنے زیادہ دو نمبریاں کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسٹیٹ بندہ نظر آتا ہی نہیں، ہماری آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اپنے اندر اتنا گند ہے۔ جیسے ہر وقت کی کنسپریسی تھیوریز پھر اسی لیے آ رہی ہوتی ہیں نا ہمارے بارے اینڈ میں۔ کانسپریسی اسٹوریز تھیوریز دے سیل۔ میں اگر ابھی یہ کہوں کہ ہاں جی ہاں وہ بات ہو گئی، چل پڑی ہے، کوئی بات نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بس وہ میرا خیال ہے کہ ستمبر اکتوبر میں رہا ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ بات چیت ہوئی اور میری انتہائی ذمہ دار ذرائع سے بات ہوئی ہے، میں ابھی نام نہیں لے سکتا جی، وہ لوگ جو اس ملک کے وہ بناتے ہیں یہ وہ، تو آپ یہ دیکھیے بہت ہٹ ہو جائے گا۔ یہ صرف ہائپوتھیٹیکل کنورسیشن ہے نا جو آپ نے ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہ ظاہر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس طرح اس کہانی کو پریزنٹ کروں تو ہمارا یہ آج والا ویڈیو بہت وائرل ہوگا کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ ہو جائے گا ستمبر اکتوبر میں، رہا ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد اور وہ دیکھیں وہ نصرت جاوید نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ میری بات ہوئی ہے کچھ لوگ۔ ویسے اکثر باتیں جو آپ کہتے ہیں سچ تو ہو جاتی ہیں، ہاں، لیکن کوئی ایسا ابھی تو فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کل ایک خودکش بامبنگ کی ہے، جو انہوں نے جمعرات کے دن جو پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں جیسے انہوں نے مختلف ریاستی اداروں کے نام لے کر، دیکھیے بدھ کے دن ان کے قائد جناب عمران خان صاحب ایک ٹویٹ لکھتے ہیں یا لکھواتے ہیں، ظاہر ہے وہ وہاں جیل میں تو کیا، ویسے وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، لیکن ٹویٹ ان کے چھپ جاتے ہیں پتہ نہیں کیسے۔ اینی وے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت ہر چیز بھول جائے میری جماعت، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے کال دے رکھی ہے کہ 5 اگست کو میری رہائی کی تحریک چلے، لیکن مجھے ابھی تک کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ جس دن وہ ٹویٹ چھپتا ہے اس دن علی امین گنڈا پور صاحب ایک نیا ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، اور جس میں وہ فرماتے ہیں جی گڈ طالبان نہیں چلیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پولیس جو ہے وہ جب گرفتار کرتی ہے تو پھر ان کو چھڑوا دیا جاتا ہے۔ بھئی آپ چھوڑتے کیوں ہیں؟ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کی پولیس نے پکڑا ہے اور آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دہشت گرد ہیں، تو آپ کیوں چھوڑ دیں؟ ساتھ ہی یعنی فرما رہے ہیں اسی پر، میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، بھئی تم چیف منسٹر چیف ایگزیکٹو ہو کے بی کے، اگر آپ کی پولیس نے دہشت گردوں کو پکڑا ہے تو کیسے آپ سے چھڑوا سکتا ہے کوئی؟ ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، کیونکہ وہ کو مزے کی سٹوری نہیں بنتی۔ اور مقصد یہ کہ جو کچھ کے پی میں ہو رہا ہے انہوں نے وہ تو ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا پاکستان کے وزیر داخلہ اور پاکستان کے وزیر خزانہ، اور ان کو اس طرح ڈسکرائب بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں اسحاق ڈار اور محسن نقوی کون ہوتے ہیں میرے صوبے کا فیصلہ کرنے والے، یعنی کہ وہ جو افغانستان کے ساتھ جو معاملات طے ہو رہے ہیں کہ میرے صوبے کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ مقصد یہ کہ کل کو وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ کہے کہ جی راجستھان کے ساتھ جو مسائل ہیں اس کے لیے دلی جا کے میں گفتگو کروں گا۔ ماشاءاللہ، یہی ہے تو نا، سننے میں ہی کامیڈی تو لگ کل رہی کو ہے۔ جو ہے وہ نہیں، مقصد یہ کہ وہ سیدھے سادہ کہہ رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہونی چاہیے،
وہ یہ فرما رہے ہیں. تو یہی بات اگر پی ٹی ایم کہتی ہے لو بر افغان یو افغان یو افغان، تو پھر علی وزیر بیچارے کو اتنی دیر سے کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے؟ نہیں، سوال تو اٹھتا ہے نا. یہ تو ان باتوں پر کوئی سوچنے والا یا بات کرنے والا تو پھر نہیں ہے نا، پاپولر ٹاپک جو نہیں ہے. اگر ایک پنجابی جنرل ضیاء الحق افغان جہاد کی قیادت کرے تو اس وقت نہیں یاد آتی، کیونکہ سب مال کما رہے تھے سارے، اس وقت یاد کرتے ہیں نا کہ جی یہ تو ہم ہی طے کریں گے افغانستان کا کیا کرنا ہے. سب کی رونق لگی ہوئی تھی، چاندی تھی چل رہی تھی، امریکی ڈالر آ رہے تھے. تو بس امریکی ڈالر کے آگے اس وقت کیا نظر آ رہا ہوگا؟ جی سب کو، اور سب ماشاءاللہ سب نے رونق لگائی. تو اس لیے مقصد یہ کہ اس میں ایک طرف شاہ محمود قریشی صاحب کی، وہ ہے تو جیل میں ہی نا بیچارہ، دوسرا علی امین، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو تحریک چلاؤ. بیٹے ان کے امریکہ میں گئے ہوئے ہیں. لیکن سر 5 اگست کو بھی تحریک کیا ہی ہوگی، ہمیں پتہ ہی ہے. بس وہ راستے بند ہو جائیں گے، پھر سے یہ ہوگا سب سے پہلے، کنٹینرز لگ جائیں گے. میرا نہیں خیال، میرا یہ خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ یہ ساری تحریک کو خیبر پختونخوا ورسز مرکز میں تبدیل کر دے گا. مجھے یہ خوف لاحق. صرف 5 اگست کی جو ریلی ہے تحریک ہے، آپ میرا خیال ہے اس سے پہلے جی 5 اگست آنے سے پہلے ہی وہ خیبر پختونستان ورسز مرکز جنگ بنانے کی کوشش کرے گا. تو سر وہ 5 اگست میں اتنے دن تو نہیں رہ گئے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی پہلے. یعنی کل پرسوں جو جمعرات کے دن پریس کانفرنس میں کیا کیا ہے، یہی کیا ہے نا، اور کیا کیا ہے. آپ نے وہ پریس کانفرنس سنتی تو آپ کو پتہ چلتا نا. سر یہ تو پھر مزید پھر چیزیں آپ جو بتا رہے ہیں تو پھر خرابی کی طرف جائیں وہ گی. پی ٹی آئی کو ملک کی تنظیم بنانے کی بجائے اب وہ پختون نیشنلسٹ تحریک بنا رہے ہیں. اگر کوئی سی شخص میں عقل ہے تو سر بس اسی کمی رہ گئی تھی پھر تو. کم از کم میں تو یہ محسوس کرتا ہوں. تو اب میرا نہیں خیال کہ ان کی کل پرسوں کی جو تقریر ہے اس کی تفصیلات جب جیل میں بیٹھے قیدی تک پہنچیں گی تو وہ تو سر پکڑ لیں گے اپنا کہ یار میری آل پاکستان ایک اپیل ہے، اس کو یہ بندہ کس طرف لے جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور سے جو ان کے اتنے کلوز الائے تھے اور فی الحال سی ایم بھی ہیں. پتہ نہیں الائے کس کے ہیں، وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے کسی کے نہیں ہوتے. سر آئیڈیا تو ہوگا آپ کو کس کے الائے ہیں وہ بھائی دونوں طرف ظاہر ہے جو ابھی تک چل رہے ہیں. اور نہیں، اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا، وہی اپنا خان صاحب کا ٹویٹ ہے نا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے جو لوگ ملوائے جاتے ہیں وہ میری خواہش کے نہیں ہوتے، وہ چوزن ہوتے ہیں. یعنی انہیں کوئی اور الیکٹ کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، تو ان کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جو ملاقات کر سکتے ہیں وہ 2 افراد تو بہت نمایاں ہیں. ایک بیرسٹر سیف ہے، ایک علی امین گنڈا پور ہے. تو ظاہر ہے کہ بھئی کسی کے چہیتے ہوں گے. اور یہ الزام میں تو نہیں لگا رہا، یہ تو تحریک انصاف کے قائل لگا رہے ہیں نا. یہ تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. کوئی سیٹ بیک نہیں ہونا، نیشنلسٹ موومنٹ اسی طرح چلے گا. جو لوگ جو ہے وہ اپنے دل میں کہتے ہیں جی بہت اپنا ٹھیک ہے، جیل کاٹ رہے ہیں جی بہادری سے، ٹھیک وہ ان کے ہر ایک کی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی جو تھوڑا سا بھی پرومیننٹ لیڈر ہے وہ دل سے چاہ رہا ہے کہ ان کے قائد رہا ہوں، کیونکہ ان کی دکانیں چل رہی ہیں نا. تو سر ان کی بھی اسی میں فیور ہے ان کا کہ وہ نہ رہا ہوں، ورنہ ان کی دکانیں کیسے چلیں گی.
दुकानें चल रही, वही मैं कह रहा हूँ। ये उनके फेवर में जाती है चीज़। बाकी जो रह गए कारकुन, तो कारकुन जो है वो अपना भड़ास गुस्सा जो है वो सोशल मीडिया पे निकाल। सोशल मीडिया पे निकाल लेते हैं या ज़ाती गुफ्तगू करते हुए। सर इस डिस्कशन के नीचे भी आएंगी कमेंट्स उनके ही हामियों की, पीटीआई के, कि ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, इस बात का जवाब दे। बकेंगे मुझे, वो ये बुढ़ा, ये वो फलाना, ये तो फलानी बकवास तहरीक करता में हुआ है, था। इनके तो फलाने, वो इस तरह वो ये होता है। ये सोशल मीडिया में जब आप सियासत सारी की सारी जब आप सोशल मीडिया की नज़र करते हैं तो फिर वो सियासत नहीं रहती, और सर वो एक फ़न एंड गेम बदल जाती है। सबसे ज़्यादा सर वी नो इसमें पीटीआई ने ही फन एंड गेम्स बनाई हैं पॉलिटिक्स। बस इट हैज़ टर्न्ड इनटू समथिंग नॉन सीरियस, दैट्स इट। क्योंकि सर जो की इश्यूज़ हैं वो जो आपने अभी मेंशन भी किए हैं बहुत से, बहुत उन पर सारे कोई बात इश्यूज नहीं हैं करता। बीबी, बहुत सारे कई इश्यूज हैं, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो आपके DH यहाँ महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है उसके क्या फैक्टर्स हैं। सर क्लाइमेट चेंज की बात हो, चीनी। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये दो चार चीज़ें तो हमने इसी में डिस्कस कर ली, लेकिन इन पर सोशल मीडिया पर बात नहीं हो रही। क्यों? सिर्फ इस बात पे हो रही है कि शाह महमूद कुरैशी क्योंकि चस्का नहीं है। नहीं, ये हो रही है या ये हो रही है कि वो अमेरिका में जो खाना खा रहे थे वो गोश्त वो हलाल था, है या हराम है। ये आपका ये उसी तरह का है जब वो मंगोल जो हैं वो बगदाद के हद में दाखिल होने ही वाले थे तो बाज़ारों में बहस हो रही थी कि जी सुई के धागा में से ये परिंदा जा सकता है या नहीं, तोता हलाल है या हराम है, उस तरह की बहस है। उधर मंगोल आ रहे थे, बगदाद खिलाफत अब्बासिया ख़त्म कर रहे, और वहाँ के बाज़ारों में मनाजरे हो रहे थे कि तोता हलाल है या हराम है। ये वैसा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। और जो ये मंगोल्स के वक्त का वाक़या है और आज मंगोल्स और तब में जितने भी 100 साल का फ़र्क है, जितना भी आज भी वही हालात है। फ़र्क सिर्फ ये कि ये बात सोशल मीडिया पे हो रही है, तब सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, तो उन दिनों मनाजरे होते थे, गलियों में होते थे। ये तो सर बस वही बात है ना कि प्रायोरिटीज़ ही सबकी अलग अलग हैं, की इश्यूज़ पर तो नहीं आता। आई डोंट थिंक भी हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई सीरियस गुफ्तगू रह गई। ये कोई इशू है यार, एक सीधी सादी अकल की बात है। एक बंदा जेल में है और आप उसको इस तरह करेंगे, चूँकि एक मुकदमे में उनको और वेरी वैलिड रीज़न कि वो शेरपा पुल पे नहीं था भाई, कराची में था अपनी बीवी के पास, एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन निगहबानी कर रहा था अपनी बीवी की। तो ज़ाहिर है उसको रहा ही होना था, उसमें तो क्या होना था। आप किसी पे गलत मुकदमा बनाएंगे, ठीक है, वो जेल में रखेंगे, तो बिल आखिर जब फैसला आएगा तो कोई ना कोई तो फिर अदालत को उसकी ग्राउंड लिखनी पड़ेगी ना। तो वो को वैलिड ग्राउंड ही नहीं बन रही थी मौसूफ को सज़ा देने की, तो कैसे देते। वैसे ये बात है। बस अपनी जलन बुलन में है। तो सर सोशल मीडिया पे कोई भी बात खबर तो बन जाती है ना, तो बस अब ये लेटेस्ट खबर ये बन गई है। नहीं, खबर ही नहीं बनती, बल्कि ये कि एक बाकायदा वीलॉग भी तैयार हो जाता है, जैसे हमारा हो गया सर। लेकिन सर इसके नीचे तो बस कमेंट्स तो फिर देखेंगे सर जो। अरे कमेंट से क्या, हमने अपनी दिहाड़ी लगा ली, अल्लाह खैर सल्ला। ये हम भी गुफ्तार के गाजी हैं। We are part of the हम problem. ये देखते हैं कि भाई किस तरफ को हवा चलती है, क्या बिकता है। चलो हम भी वही उसी तरह का फ्रॉड कर रहे हैं जैसे माशरे में होता तो है। ये तो वक्त ही बताएगा फिर किस तरह हवा चल रही है। नहीं, वाकई हम फ्रॉड उसी तरह का कर रहे हैं ना, जैसे तो 2 नंबरी हमारे माशरे में हो रही है, उसके हम ट्रू रिफ्लेक्शन कर रहे हैं इस वीलॉग के जरिए। ये तो है सर। बट सर लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। ऑफ कोर्स तब तक भी शायद कोई हो बात और इसके अलावा देखते हैं। नाज़रीन, बात वही है कि की इश्यूज़ और की प्रॉब्लम्स पर तो हम में से कोई भी फोकस नहीं करता। सोशल मीडिया पर बैठकर कोई भी बात करना या कंस्पिरेसी देना बड़ा आसान है, लेकिन ज़रा सोचें कि कितनी सच्चाई होती है इन बातों में। अब तक के लिए इतना ही। वी न्यूज़ से मैं हूं दो अफसार। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।